نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا رب العالمین. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آئے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا مطلب اس کی سمجھ آئے گی. آپ لوگ ایسا کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اپنی کاپیز میں ذرا لکھیں، سب لکھیں اس وقت. لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے نا، اس کا آپ کو میننگ کیا پتا ہے وہ لکھیں. لکھ لیا ہوگا امید ہے سب نے. اچھا، اب یہ یہاں پہ قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور کہیں گے اللہ. یعنی ان کی ٹپس آف دیئر ٹنگز، ان کی زبانوں کی نوک پہ لکھا ہوا ہے اللہ. تو وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے، وہ یہ بھی نہیں کہیں گے خلقہن اللہ، ان کو پیدا کیا اللہ نے. وہ فوراً کہیں گے اللہ. اس لیے کہ ان کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. دے آر شیور. وہ کوئی بھی نہیں ان میں سے کہے گا جی نہیں لات اور منات اور عزا بھی ساتھ لگے تھے تو پھر یہ بنے تھے. تو ان کو کہا قل الحمدللہ، الحمدللہ یعنی اتنا تو تم نے مان ہی لیا، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات میں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ مشرکین مکہ کا جھگڑا اس بات میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، کسی اور نے پیدا کیا. ایسا نہیں وہ کہتے تھے. جو ہم نے اور بھی جگہوں پہ پڑھا ہے نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو کہتے ہیں اللہ نے. بنجر زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر پرابلم کیا تھی؟ تو ان کو پھر کافر کیوں کہا گیا یہ بتائیں. ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ اگر ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ، تو پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ اور اللہ ہی کہتے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ایک بڑا ہے، وہ ایک وہ ہے، بھگوان ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کہتے تھے. اس کو ہمیں آج سمجھنا ہے. ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی نا کہ شرک جو ہے وہ بہت قسم کا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی صحیح سے آنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہے کہ اللہ وہ کہتے تھے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے نا سوچتے تھے کہ شاید یہ آسمانوں سے کسی اور نے بنایا، وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کو بھی مانتے تھے کہ اللہ نے کی. اب پھر پرابلم کیا ہے؟ مشرکین جو تھے نا اکثر وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ توحید الوہیت اور ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ آج اس بات کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لینا اور آگے پہنچانا اس بات کو. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رب، کائنات کا منتظم، چلانے والا، یہ سب اللہ کو ماننا، یہ سب رازق اللہ کو ماننا. اکثر مشرکین جو تھے نا وہ اللہ کو ہی مانتے تھے. اس میں پھر شرک کدھر ہے؟ اللہ کو تو مانتے تھے مگر مسئلہ تھا توحید الوہیت میں، الہ ماننے میں. الہ یعنی عبادت کے لائق
صرف اللہ ہے، اس چیز میں وہ شرک کرتے تھے، اوروں کو شریک کرتے تھے۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ جب تم مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، اس میں اللہ کو ایک مانتے ہو، اس میں ساتھ کسی کو نہیں شامل کرتے، تو عبادت کے لائق بھی تو صرف ایک اللہ کو سمجھو، اس میں پھر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ربوبیت میں ایک اللہ ہے تو الوہیت میں بھی تو ایک اللہ ہونا چاہیے۔ نعمتیں اگر یہ ساری اللہ نے دی ہیں، بنایا سب کچھ اللہ نے ہے، تو نعمتوں کے جواب میں ایک تو ہے نا اللہ کی نعمتوں کو ماننا کہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، سب اس کی طرف سے ہے۔ یہ تو وہ کوئی ہندو کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے کہتا ہے ہاں ایک، وہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں جی یہ میرا جو سائیں بابا ہے اس نے آسمان بنائے، یہ تو نہیں کہے گا وہ۔ تو جب یہ مان گئے کہ اس نے بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے، تو یہ تو ہے اللہ کا کام، ٹھیک ہے۔ ان ریٹرن انسان کیا کرتا ہے، اس کو اس طرح سمجھے، ان ریٹرن انسان کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رائٹ، اس کی عبادت کی صورت میں۔ اس عبادت میں وہ اوروں کو شریک کرتے تھے، تو اللہ کو عبادت میں شرک نہیں چاہیے۔ جس بندے نے شرک کیا ہوگا نا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اور شرک پہ مرنے والے کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہے۔ ہاں جو انسان توحید پہ ہے، پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے زندگی میں، کبیرہ ہے یا صغیرہ جو بھی ہے، اب اسی گناہ میں وہ فوت ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں اس نے کی، اب فوت ہو گیا، اب اللہ چاہے تو اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف کر دے قیامت کے دن، چاہے تو نہ کرے، لیکن شرک وہ ایسا گناہ ہے وہ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرنے میں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کے اکثر جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ایک خدا کا تو کانسیپٹ ہے، ایک خدا تو ہے، لیکن جب ان ریٹرن جب وہ عبادت کرنے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ کریٹر، سسٹینر اور اونر، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں، اور جب خود عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، یہ نماز بھی آپ کی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، یہ سارے عبادت کے طریقے ہیں ڈیفرنٹ نا، تو ان کے اندر پھر کیا کرنے لگتے ہیں، پھر اوروں کو پکڑ لاتے ہیں۔ یہ تو اب ایسے، اچھا اس کو ایسے سمجھے، یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے سمجھنا، اس لیے کیونکہ یہ توحید سے متعلق بات ہے، یہ بیس ہے، کور ہے۔ سوری ٹو سے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں کوئی خالق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، وہ تو کہتے تھے خدا اللہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہیں، ہم نے کہنا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یہ ہے صحیح ترجمہ لا الہ الا اللہ کا۔ اگر آپ نے یہ لکھا تو یہ صحیح ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ جو ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو وردی آف ورشپ ہوتا ہے، عبادت کے لائق جو ہوتا ہے۔ کلمے میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یہ کہہ دینا نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، یہ نہیں صحیح ترجمہ، یہ صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جو اس کی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی، مگر ایک ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتی ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو لے کر آتے ہیں، کوئی ہوم لیس ہے، آپ کو اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اس کو لے کے آپ ایک گھر لے کے دیتے ہیں، گاڑی لے کے دیتے ہیں، جاب پہ لگواتے ہیں، اس کے گھر کو موونگ، اس کی ساری جو گھر کی چیزیں ہیں وہ ساری رکھواتے ہیں، اس کو
ہر طرح کا اس کے بلز پے کر دیتے ہیں، اس کے شروع کے رینٹ بھی پے کرتے ہیں، اس کے پتہ اتنی اس کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، اس کو کہاں سے آپ اٹھا کے لائے کدھر کا، پھر اس کے بعد آپ ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہمسایوں کے گھر جا کے اور وہاں پہ یا آپ کے نوکروں کے پاس جا کے ان کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، اتنا شکریہ ادا کرتا ہے اور اتنی ان کی احسان مندی کرتا ہے، اور ایک دفعہ بھی مڑ کے آپ کے پاس نہیں آتا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنے احسان کرتے ہیں، اتنی نعمتیں کرتے ہیں، اور ان ریٹرن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ مگر جب انسان اس کے آگے سر جھکانے کی بجائے کہیں اور جا جا کے ان کے احسانات مانتا ہے جن کا کوئی بھی اس کے اندر رتی برابر بھی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، تو یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پہ آیا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ کیوں کہلایا گیا؟ یہ خود تم نے جواب دے دیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تم اگر کہتے لات منات بھی ساتھ تھے تو پھر تو کوئی بات تھی، لیکن تم نے تو خود ہی مان لیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں شریک ہوا ان کو بنانے میں، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ جب عبادت میں پھر کیا ہے کہ یعنی ان کے نام کی نظر و نیاز پھر کیوں کرتے ہو؟ جب اکیلے اللہ خالق ہے وہ، پھر ان کے نام کی نمازیں کیوں پڑھتے ہو کہ جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے نفل ہیں، ان کے مزار کی طرف منہ کر کے پڑھنے۔ پھر یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت میں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ کا کیا پرابلم تھا، اور پھر اس کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پھر یعنی توحید ربوبیت کو جب آپ مان گئے ہیں تو توحید الوہیت میں پھر حاجتیں بھی اللہ سے ہی مانگیں، پھر اپنی ضرورتیں بھی اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ دعا بھی کمپوننٹ ہے عبادت کا، پھر قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کریں، پھر صدقہ و خیرات بھی صرف اللہ کے لیے کریں، کیونکہ وہی ڈیزرو کرتا ہے۔ صرف مشرکین مکہ کو توحید ربوبیت میں ذرا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، یاد رکھیے گا، توحید الوہیت میں پرابلم تھا۔ پھر اگر تم یہ مان گئے ہو کہ خالق اللہ ہے، پھر ذبح اوروں کے نام کا کیوں کرتے ہو؟ پھر قسمیں اوروں کے ناموں کی کیوں کھاتے ہو؟ پھر اوروں کے حصے کیوں نکالتے ہو؟ ایسے نکالتے تھے نا یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ اوروں کا، صدقہ و خیرات کرتے تھے اس طرح۔ پھر اوروں کے آگے سجدے کیوں کرتے، جھک جاتے ان کے آگے جا کے؟ پھر اوروں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ دعائیں پھر اوروں سے جا کے کیوں کرتے ہو کہ یہ ہے جو میرے لیے کچھ کرے گا، اور داتا صاحب ہی اب بیٹا دیں گے اور یہی اب وہ کریں گے، آپ نے ہماری بگڑی بنانی ہے، یہ آپ کا ہی سارا کرم ہے۔ تو کیسے کرم ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں جو بیس ہے نا ہماری لا الہ الا اللہ، یہ اس کو سمجھنا ہے، اور اسی سے ہی یہ بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ افسوس ہے اے امت مسلمہ تجھ پہ کہ حتیٰ کہ ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کو تجھ سے زیادہ سمجھتا تھا، اس کو بھی اس کا معنی معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اسی لیے وہ اس کے مقابلے میں لڑا تھا، اور امت مسلمہ آج اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتی۔ جب بھی تو کوئی قبر پہ جا کے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں لو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، وہ بھی دعا کر ہی نہیں سکتے، پکار ہی نہیں سکتے اس کو تو چھوڑے نا کون کر رہا ہے کون کیا، دعا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اب عبادت میں آپ نے شامل کر لیا پھر اس پیر صاحب کو، ان قبر والوں کو۔ وہ بعد کی بحثیں، اس میں نہیں ہم نے پڑھنا کون سن سکتا ہے، مردے سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، فلاں ہو سکتا ہے، وہ ساری بحثیں چھوڑ دیں، صرف اتنا بتائیں جس دن منہ سے یہ نکال دیا، چاہے قبر پہ جا کے نکال دیا یا یہاں بیٹھے بیٹھے نکال دیا، یا علی مدد، یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے، ان کے آپ کے اس کے صدقے سے چل رہا ہے، مجھے بتائیں کیا کر رہے ہیں؟
ان پیر صاحب کو یا ان کو یا کسی صحابی کو یا کسی فرشتے کو پکارنے لگے یا کسی نبی کو پکارنے لگے، چاہے قبر پہ جا کے پکارا یا اس کے بغیر پکارا، ڈزنٹ میٹر، پکارا جس دن، اس دن عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ کانسیپٹ کسی کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ نہ آیا اور ہم آگے چل پڑے۔ اللہ کے سوا کوئی وردی آف ورشپ نہیں ہے۔ اس کے مخالف تھے قریش، وہ کہتے تھے نہیں یہ بت بھی ہیں وردی آف ورشپ، یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، ہم ان کی بھی عبادت کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو پھر کانسیپٹ تھا نا اللہ کا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی سارے ہی ایک کو مانتے ہیں، جی سارے ایک کو مانتے ہیں اس لیے ہم سارے ایک ہی ہیں۔ ایسے کیسے وہ سارے ایک ہی ہیں؟ تو پھر تو آپ نے تو پیچھے کی ساری وہ یعنی بالکل ہی پانی پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل کس بات پہ تھی؟ اگر آپ آج جی ہمیں زیادہ کوئی دین کی سمجھ آ گئی اونٹ کے کہتے ہیں جی سارے کوئی بات نہیں، کسی کو بھی نہ غلط کہو، کیونکہ سارے آخر ایک خدا کو تو مانتے ہی ہیں نا۔ نہیں، ایک خدا کو ماننے کی بات نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ پرابلم آگے ہے کہ جب آپ ان ریٹرن جب آپ عبادت کرنے لگتے تو پھر آپ کس ڈائریکشن کی طرف کھڑے ہوتے، پھر آپ کس کے آگے جھکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج کہ ہمارا کوئی اس طرح کا ایگزام ہوتا جس کے اندر کوشچن آنسر ہوتے تو پھر میں آپ کو یہ دیتی کہ الہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے اور الوہیت کیا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں، وہ نعتوں تک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگتے ہیں۔ اکثرهم لا یعلمون، وہ سوچتے ہیں بس ہمارا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہاں جی مالک ہمارا اللہ ہے، ہم کون سا اس سے انکار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کتنی دفعہ حالانکہ قرآن میں اللہ تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ الہ پکارو، کسی اور الہ کو نہ پکارو۔ 50 ٹائمز اس معنی کی آیات آئی ہیں، مت پکارو کسی اور کو۔ تو دعا تو بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے عبادت کے اندر، ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان دعا کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی صفات کو مان رہا ہوتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اور جب آپ کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ بھی سمیع ہو گیا، وہ بھی بصیر ہو گیا، وہ بھی علیم ہو گیا، وہ بھی قدیر ہو گیا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ صفات صرف اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ آج کل بے شمار مسلمان اگر دعا کے لیے نہیں بھی جاتے نا قبر پہ تو کم از کم برکت لینے ضرور چلے جاتے ہیں، جی وہاں جاؤں گی تو برکت ہو جائے گی، ہم نے مانگنا تھوڑی ہے، مگر ان کی اس پہ جاؤں گی بس فاتحہ پڑھوں گی، ان کی برکت سے ہی مجھے صحت مل جانی۔ اللہ اکبر۔ صرف یاد آخرت کے لیے کسی قبر پہ جا سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں۔ عبرت کے لیے جا سکتے ہیں کہ میرا بھی یہی انجام ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں سے برکتیں ملتی ہیں۔ پھر بات تو وہی ہو گئی کہ پھر مجھے فائدہ نقصان یہاں سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی سنڈے اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ کہیں پہ بھی کسی کو ٹیچ کریں، ان باتوں کو ضرور بتائیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ شرک کہاں ہوتا ہے، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ شرک کس طرح سے آج بھی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ بات ایک دم فوراً کیوں آئی کہ اللہ ہی کے لیے؟ اس لیے کہ پہلے آیا آپ ان کے پیچھے نہ ہلکان ہو، اور ان سے کہیں جب یہ کہتے ہیں اللہ نہیں بنایا تو کہیں الحمدللہ، اتنا تو تم نے مان لیا ہے، شکر ہے، اتنی بات تو تمہیں پتہ چل گئی، اب آگے بھی مان لو۔ تو پتہ نہیں وہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہی نہ سمجھ لیں گے پتہ نہیں اللہ کو ہماری کتنی ضرورت ہے، ہماری کتنی نعوذ باللہ کوئی محتاجی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یا وہ چاہتا ہے اس کی بڑی وہ کوئی ضرورت ہے کہ ہم اس کی مانیں، نہیں اس کو کتنی ہمارے ایمان لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو ہے کہ سارے ایمان لے آئیں، مگر
للہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اس کو ضرورت کسی کی نہیں ہے، بلکہ وہ کیسا ہے؟ ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید ہے، اس کی حمد تو ہر وقت ہو رہی ہے، ساری مخلوق اس کی حمد کر رہی ہے، اپنی زبانوں سے بھی، اور ان کی تخلیق میں اللہ کی تعریف نظر آتی ہے۔ جیسے ایک پینٹر کی پورٹریٹ اس نے کوئی بنائی ہے، اس کے اندر اس کی جو اس کا ٹیلنٹ ہے، اس کا جو آرٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک تعریف ہے وہ کہ یہ کیسا آرٹسٹ ہے، اس کے دیکھ کے اس کے ہنر اور اس کی تعریف نکلتی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اور اس کی تعریف نکلتی ہے، اور اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ وردی ہے، وہ اس لائق ہے کہ تعریف اسی کی ہو، اور بے شمار مخلوق تعریف کر بھی رہی ہے۔ تو یہ نہ کبھی بھی سمجھنا کہ وہ اس کو تمہاری ضرورت ہے یا تمہاری ایمان کی ضرورت ہے۔ للہ میں کیا آ جاتا ہے؟ للہ ہی ما فی السماوات، یعنی ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، وہ مالک ہے، ان کے اوپر اختیار بھی اس کو، اتھارٹی اس کی ہے، وراثت بھی اسی کی ہے، سب کچھ اینڈ میں بلونگ تو اسی کا کرتا ہے نا، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سمندروں پہ راج خضر علیہ السلام کا ہے، اور ہواؤں کے اوپر راج کسی اور کا ہے، اور اس کے اوپر راج کسی اور کا ہے۔ ما فی السماوات والارض، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان بتوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جن کو تم سمجھتے ہو، کوئی ان کا بھی مالک تو اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بھی زمین میں ہے۔ ضروری نہیں ہے انسان کسی چیز کا خالق ہو تو اس کا مالک بھی ہو، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں پہ وہ کوئی چیزیں بناتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بنا تو رہا ہے، ان کا خالق تو ہے، لیکن ان کا مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ وہی جو فیکٹری کا مالک ہوگا، یا جو اس آفس کا یا اس کمپنی کا مالک ہوگا، right؟ تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اون کرتا ہے سب کو، وہ اونر ہے۔ تو یہ ان بتوں کو بھی وہی اون کرتا ہے، اور سب چیزوں کو بھی وہی اون کرتا ہے، تو پھر ان کے پاس کیوں جاتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔